ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے سینٹرل پنجاب یعنی وسطی پنجاب کے ایک ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ فیصل آباد کے اور جھنگ کے قریب دو بڑے اضلاع کے درمیان واقع ہے۔ یہ سارے کا سارا علاقہ ساندل بار ہی کا علاقہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ساندل بار کا تذکرہ کیا تھا، اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی وجہ تسمیہ وہ ایک ٹوبہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو، ایک ایسا کنواں جس میں بارش کا پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ایک لیجنڈ ہے جس کا تذکرہ بہت زیادہ مستند تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن یہ فلنتھروپی کی ایک نہایت عمدہ داستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس پر طلبہ کو جو تاریخ کے سٹوڈنٹس ہیں انہیں اس پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ ٹیک سنگھ کون تھا اور کیا محرکات تھے اس کی۔ اس خدمت خلق کا عالم یہ ہے اس ٹوبے سے وہ پانی ہمیشہ، کیونکہ یہ وہ دور ہے جب اس علاقے میں نہر نہیں تھی، یہ نہر بہت بعد میں آئی، اور اس کے پیش نظر وہ یہ کیا کرتا تھا کہ اس ٹوبے میں اکٹھا ہو جانے والا بارش کا جو پانی تھا اسے ضائع ہونے سے بچایا کرتا تھا۔ یہ اپنے خرچ پر مٹکے پانی کے سٹاک کیا کرتا تھا، چونکہ یہ جنکشن تھا، ہر بڑے شہر کو سڑکیں یہاں سے آتی جاتی تھی، تو یہ لوگوں کو، مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ اگر آج کے دور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی تو پوسٹیومس اس کو نوبیل پرائز دیا جاتا، یہ اتنا شاندار آدمی تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی 3 تحصیلیں ہیں، ایک گوجرا، دوسری کمالیہ، اور تیسری مین خود ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر ہے۔ جی جناب۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مشاہیر میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں سارے چھوٹو رام ہیں، جو انگریز دور میں وزیر مال تھے، اور ان کے نام سے وہاں پہ گاؤں بھی آباد ہے چھوٹو رام کے نام سے۔ اور اس کے علاوہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ممبر چوری محمد سرور صاحب، اس کے علاوہ وزیر اطلاعات خالد احمد کھرل صاحب، غیاث الدین جانبہ صاحب، چودھری اشفاق صاحب، اور اس کے علاوہ چودھری عبدالستار صاحب، سابق آئی جی پنجاب چودھری شوکت حجاز صاحب، اور اس کے علاوہ چودھری سردار احمد آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں، سابق سیکرٹری داخلہ حفیظ اللہ اسحاق صاحب رہ چکے ہیں، چودھری امجد علی وڑیچ صاحب پارلیمنٹس کے ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والے ریاض احمد فتیانہ صاحب، ان کی مصر وزیر بہبود آبادی رہ چکی ہیں آشفہ ریاض۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیاست کے حوالے سے احمد حمزہ کا ذکر کرتا ہوں، اور پھر حاجی البیلا مرحوم ہنی البیلا کے والد، پھر ہاکی کے حوالے سے بڑے بڑے ٹوبہ ٹیک مشاہیر۔ سنگھ کے جو ریلیٹر ساتھ ہے 25 کلومیٹر دور گوجرا کا علاقہ ہے، وہاں سے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان ہاکی کے کوچ بھی رہ چکے ہیں اور کھلاڑی بھی۔ 92 وہ اولمپئن پیدا کیے ہیں اس ایک چھوٹے سے قصبے نے، میں سمجھتا ہوں۔ ہاکی میں کچھ نام لینا چاہوں گا کہ استاد احمد روڈا صاحب جو اولمپکس کھیل چکے ہیں، اقبال بالی ہے، منظور الحسن ہے، شہباز سینئر ہے، شہباز جونیئر ہے۔ گودرے والے تیرے کپڑے ہاکی ہیں تو ہوندے کیا وہ کیسے ہاکی پھڑ کے نہیں لگے ٹھوک وہ سارا ہاکی دے اتنے اینی کھیلی جاندی، ہوں بکرے نے اپنی ٹیم بنا لئی، یہ یلو کارڈ دکھایا ہی۔ گودرے والے تو فون نہیں رکھے، ہاکی چ سمپ ہوئی۔ اچھا، ایک کسان کانفرنس ہوئی تھی 70 میں غالباً، 1970 میں کسان کانفرنس پاکستان کی سب سے بڑی کسانوں کی کانفرنس تھی، جس میں مولانا بشانی صاحب اور اس کے صدر تھے فتح محمد صاحب۔ یعنی کسانوں کی مزاحمتی تحریک جو ہے اس کا آغاز ٹوبہ ٹیک اسی سرزمین سے ہوا تھا۔ یہاں پر تاریخی نوعیت کی جو بات ہے وہ یہ کہ اس دور میں انہوں نے اس کانفرنس کے بعد اس شہر کا نام لینن گراڈ رکھ دیا تھا۔ ماسکو کے بعد لینن گراڈ، اسٹالن گراڈ، یہ بڑے عام شہر تھے سوویت یونین کے۔ تو اس کے جواب میں سنی تحریک نے ایک کانفرنس کی تھی، اور اس کے جواب کے طور پہ اس شہر کا نام دارالسلام رکھا گیا تھا۔ لیکن ٹیک سنگھ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کا نام چینج نہیں ہو سکا، بہرحال اس کا نام چینج کیا گیا، لیکن اس کا نام ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولٹری کا جو سب سے بڑا ایریا ہے وہ کمالیہ ہے۔ کمالیہ سے پولٹری جو ہے پورے پنجاب میں سپلائی کی جاتی ہے، اور کھدر کے حوالے سے کمالیہ کا ایک نام پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں۔ دوسرا، خواتین میں گندا پانی ہونے کی وجہ خواتین میں چھاتی کا کینسر اور بچوں کی شرح مواد اور ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ تیزی سے وہاں پہ پھیل رہا ہے۔ جی جناب۔
اسی طریقے سے سر وہاں پر جو ایک چیز جو میرے بھائی نام بتا سکے کہ پیر محل کا تھانہ جو ہے وہ سب سے مہنگا تھانہ گنا جاتا ہے تھانہ؟ ہاں، کیونکہ اس علاقے سے ہر گاؤں کے ہر گھر سے لوگ جو ہے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ذرا سی بات پہ لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں رشوت کے طور پہ. اسی طریقے سے اس علاقے کی برفی بڑی مشہور ہے جی، اور پورے پنجاب کیا پورے پاکستان میں گوجرے کی برفی جو ہے نا جی، برفی کا بڑا تذکرہ میں نے سنا، وہ کند برفی ہے نہیں مہند جی. اور اس برفی کی جو ہے جو وہاں کے شاپ کیپر ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی 1 کلو سے زیادہ نہیں دیتے. تو انہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے انہیں کہیں کہ ہمیں 10 کلو دے دو، کہتے نہیں جی 1 کلو ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی ملے. اتنے پابندی ہے جی برفی لین تے لوگوں نے اپنے پرمٹ بنائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے اتنے لائسنس بنے نے انہوں نے 1 کلو تو زیادہ لینی ہوئے ڈی سی او سائن کراؤندے نے، لائسنس بندا بلکہ اینی کہ مٹھائی ڈی سی او بھی دیندے نے. پولیس والے جی ناکے تے بندے نے روک کے منہ سونگدے نے، منہ سونگا برفی تے نہیں کھاتی تو برفی سگرٹ چ پا کے پیندے. ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਬਰਫੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 6 ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਧਰ 6 ਇੱਧਰ ਗੰਨਾ ਤਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਬਰਫੀ ਬਲਾਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫੀ ਆਉਂਦੀ. ਬਰਫੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ ਸਰ. ਬਰਫੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਨੇ. वैसे ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं कि ऐसी शानदार, मतलब ये वाकई सौगात है. और जिसने भी जिसे मौका मिले गोजरा जाने का वो बर्फी जरूर खाए, और वही बर्फी जो असली है. ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਹੇ ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਫੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ. तो बिना तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा.